لوگوں نے بادشاہوں کے گرد تاریخ کو لکھا تو تاریخ انسانی میں اتنے عالم بنا، اتنے جہاں بنا، اتنے گیتی بنا، پوری تاریخ میں واحد حسین ہے جو دین بنا۔ واحد حسین ہے کہ جو دین بنا۔ عزیزان گرامی، میں نے بھی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، تمہیدی کلمات ہیں میرے، کہ ایک ویسٹرن ہسٹورین فال اینڈ ڈیکلائن ان اسپین آف مسلم امپائر، اسپین میں مسلمان کیوں اور کیوں کر ڈیکلائن ہوئے اور ان کے اقتدار کو زوال ہوا، اس پر اس نے کتاب لکھی اور اس نے پوری اپنی تاریخ کا خلاصہ ایک جملے میں کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ روئے زمین پر جہاں جہاں مسلمان گئے اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا، ترقی کرتا رہا، مگر 700 سال تک اسپین میں مسلمان رہے۔ مسجدیں بھی بنی، معبد و خانقاہیں بھی بنی، مدرسے بھی تعمیر ہوئے، یونیورسٹیاں بھی بنی، فقیہ اور محدث بھی پیدا ہوئے، فلسفی بھی پیدا ہوئے، مگر 700 سال کی طویل مدت کے باوجود اسپین سے مسلمان مٹ گئے۔ اس نے اس کی وجہ لکھی کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی تو یہ نتیجہ پایا کہ روئے زمین پر اسلام انہی مقامات پر باقی رہا، پھلتا رہا، پھولتا رہا، ترقی کرتا رہا جہاں اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا۔ محمد والا اس نے کہا کہ روئے زمین پر اسلام انہی مقامات پر باقی رہا کہ جہاں روئے زمین پر اسلام کے دامن میں حسینیت کا وجود رہا۔ اس لیے کہ اسپین میں آل محمد کی فکر نہیں گئی، بنی امیہ اسلام لے کر گئے۔ تو عزیزان گرامی، 700 سال کی تاریخ پیش نظر ہے کہ 700 سال تک لا الہ کا ڈنکا تو پیٹتے رہے، بنا لا الہ کی معرفت سے غافل، بنا لا الہ کی معرفت سے غافل رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہمیت ہے اس غم حسین کی، یہ طاقت ہے اس غم حسین کی کہ اگر لا الہ کی بنا کی معرفت نہ ہو تو لا الہ کا پودا پروان نہیں چڑھ سکتا۔ رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، اقبال کہتے ہیں، شاعر مشرق کہتے ہیں، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں، کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، اور پھر واسطہ دوں گا اگر لختے دل زہرا کا میں، واسطہ دوں گا اگر لختے دل زہرا کا میں، غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافع محشر مجھے، غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شافع محشر مجھے۔ اور کہتے ہیں کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، خفتہ سونے والا، نوجوانوں کے اس لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائیں گی ساحل پر مجھے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ موج دریا آپ لے جائیں گی ساحل پر مجھے، اور اس کا آخری اور چوتھا شعر سن لیں کہ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت،
دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، میں اس روش پر اس اشرے سے گزشتہ آغاز کیا میں نے ایک آغاز کلام پر کچھ پہلی بنیادی گفتگو حسینیت اور کربلا کی عظمت پر ضرور ہو۔ اب سورہ فجر کی اس آیت کا میں ترجمہ کروں کہ جس کو میں نے کل آغاز خطبہ میں تلاوت کیا تھا اور آج بھی کیا، کہ رب العالمین نفس مطمئنہ سے خطاب کر رہا ہے۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آ جا۔ راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اس عالم میں آؤ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ کو اپنی خوشنودی عطا کر چکا ہے۔ فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ شامل ہو جاؤ میرے عبادت گزار بندوں کی صف میں۔ وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ آ میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی، اس آیہ وافی ہدایت کے بارے میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کا واحد مقام ہے کہ جہاں براہ راست رب ذوالجلال حسین ابن علی سے کلام ہے۔ امام نے کہا کہ یہ قرآن کا وہ مقام ہے کہ جہاں براہ راست اللہ نے حسین کو پکارا، نفس مطمئنہ کہنا۔ اور عزیزان محترم، سوگواران حسین، میرے مومنین بھائی اور مومنات بہنیں، میں نے کل کچھ گفتگو کی تھی نفس مطمئنہ کی صفات کے اوپر۔ ایک کہ نفس انسانی کی تین قوتیں، دو جملوں میں کل کی تقریر کا خلاصہ کرو اور اس کو متصل کرو، کیونکہ نفس انسانی میں تین قوتیں ہیں: قوت فکریہ کا اعتدال، قوت غضبیہ کا اعتدال اور قوت شہویہ کا اعتدال۔ قوت فکریہ شعور و تعقل و ادراک عطا کرتی ہے، قوت غضبیہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، قوت شہویہ کہ جس کے ذریعے انسان آرزو و تمنائیں کرتا ہے، قوت فکریہ کا اعتدال حکمت ہے، قوت غضبیہ کا اعتدال شجاعت ہے، قوت شہویہ کا اعتدال عفت ہے۔ جب نفس میں حکمت و شجاعت و عفت آئے، عداوت آ جاتی ہے، اور یہی عدالت ہے کہ جو نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ یہی عدالت ہے کہ جو نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ علی منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے، یہ دوسرا خطبہ ہے۔ کل میں نے جس خطبے کا حوالہ دیا وہ قلب انسانی کے حالات پر علی نے بیان کیا تھا، میں جاری رکھوں گا اس کے حوالے، مگر یہ دوسرا خطبہ ہے کہ جس کو آج میں پیش کر رہا ہوں۔ علی منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی آڈینس کے اندر، سامعین کے اندر اس وقت عالم اسلام کے اسکالرز بھی بیٹھے تھے، نہ صرف یہ کہ مسلم اسکالرز تھے بلکہ کرسچن اور جیوز اسکالر بھی موجود تھے۔ جب علی نے خطبے کو ختم کیا، ایک یہودی عالم جو علم فلسفہ کا جانے ہوئے تھا اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا یا علی، آپ نے جو آج خطبہ دیا اس نے میرے سینے کو علم سے بھر دیا، معلومات کے عالم میں سرشار جا رہا ہوں، مگر یا علی کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ علم فلسفہ کی ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے، آپ علم فلسفہ کو استعمال کرتے، فلسفیانہ انداز میں آپ کا کلام ہوتا۔ وہ یہودی کیا جانے کہ علی کے کلام کا اصول یہ تھا کہ کلمو بالناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے برابر کلام کرو۔ لوگوں سے ان کی عقل کے
مطابق کلام کرو۔ عزیزان گرامی، اس نقطے کے اوپر ایک اہم ترین مسئلے کو حل کرتے چلے کہ آپ نے بہت سنا ہے یہ ٹرمینالوجی قرآن کے بارے میں محکم اور متشابہ۔ علماء نے تفسیریں کی اور بہت ساری ڈیفینیشن تھی، محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے۔ ایک ڈیفینیشن یہ تھی کہ متشابہ وہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا، محکم وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قبر اور قیامت میں آپ سے سوال کرے گا۔ امام نے کہا کہ محکم میں ہے کہ جو ان بندہ مومن کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، مگر آج میں ایک نئے انداز میں محکم اور متشابہ کی تفسیر عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث کی روشنی میں۔ کلموا بالنافع علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو۔ یعنی جب انسان بولتا ہے تو دو طریقے سے بولتا ہے، یا تو انسان بولتا ہے تو اپنے علم کے مطابق بولتا ہے، یا انسان بولتا ہے تو سامنے والے مخاطب کی عقل کے مطابق بولتا ہے۔ بولنے کے دو طریقے، یا تو اپنی سطح علم پر کلام کرتا ہے یا سامنے والے کی سطح علمی پر کلام کرتا ہے۔ قرآن میں جو کچھ اللہ اپنے علم کے مطابق ہوگا، جو قیامت تک ریویو ہوگا، وہ متشابہ قرار پائے گا، اور قرآن میں جو کچھ بندوں کی عقل کے سطح کے مطابق ہوگا وہ محکم قرار پائے گا۔ ضرور پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہودی نے درخواست کی کہ یا علی آپ کا کلام فلسفے سے مملو اور پر ہوگا، تو آپ نے مرتبہ سے نظر ڈالی اور کہا کہ ماں تعنی بالفلسفے، تیری فلسفے سے مراد کیا ہے؟ تو فلسفے سے مراد کیا لیتا ہے؟ الیسا من ارتدل طبعہ صفا مزاجہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اس کے مزاج میں پاکیزگی پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کی طبیعت میں اعتدال آتا ہے، ماڈریشن آتا ہے، ایکویلبریم آتا ہے، صفا مزاجہ، اس کے مزاج میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ومن صفا مزاجہ قضا اثر النفس فیہ، اور جس کے مزاج میں پاکیزگی آ جاتی ہے اس کے نفس میں قوت آ جاتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، قوت نفس کی علی نے بات کی۔ علی قوت نفس کی بنیاد وائٹامن، پروٹین اور ایکسرسائز میں نہیں، مزاج کی پاکیزگی پر لگ رہے ہیں۔ آواز بلند نعرے صلوات۔ عزیزان گرامی، میں ایک مرتبہ پھر جملہ کہوں گا ترجمہ کرنے کے بعد، الیسا من ارتدل طبعہ صفا مزاجہ، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں اعتدال آتا ہے اس کے مزاج میں پاکیزگی آ جاتی ہے، ومن صفا مزاجہ قضا اثر النفس فیہ، اور جس کے مزاج میں پاکیزگی آ گئی اس سے نفس میں قوت آ گئی۔ یعنی ابھی نفس کی قوت کا راز غذا کے اوپر نہیں، انسان کے کردار کے اوپر لگ رہے ہیں۔ نفس کی قوت کا راز انسان کا کردار ہے۔ قضا اثر النفس فیہ ومن قضا اثر النفس فیہ فقد سارا موجودا بما ہوا انسان۔ یہ ہے علی کے نزدیک انسان کی ڈیفینیشن۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مزاج میں اعتدال رکھتا ہے، جو شخص طبیعت میں اعتدال رکھتا ہے، مزاج میں پاکیزگی رکھتا ہے، نفس میں قوت رکھتا ہے، وہی انسان کہلاتا ہے۔ فقط سارا موجودہ بما ہوا انسان دونا یقونا بما ہوا حیوان، اور اگر ایسا نہیں تو وہ حیوان ہے، وہ جانور ہے۔ ومن سارا موجودہ بما ہوا انسان فقط دخل فی باب ملکی الصور، جو ایسا انسان بنتا ہے کہ طبیعت میں اعتدال ہو، مزاج میں پاکیزگی ہو، نفس میں قوت ہو، وہ عمل کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان کے بھیس میں فرشتے چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ محمد والے محمد صلوات۔ فقط دخل فی باب ملکی الصور، وہ امن کی اس منزل پر پہنچ گیا کہ جہاں انسان کے بھیس میں فرشتے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وَلَيْسَ بِهَٰذِهِ الْأَعْلَىٰ مَثَالٌ، اور اس سے بڑھ کر انسان کا کمال کیا ہوگا؟ تو یہودی طرف کا جواب دیتا ہے اللہ اکبر یا ابن ابی طالب،
لقد نطقت الفلسفة كلها، ابو طالب کے بیٹے آپ نے اس مختصر کلام میں تمام فلسفے کا خلاصہ کر دیا. درود پڑھیں محمد والا. تو جانے کے رنگ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اب آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو انسان کے جتنے بھی نقائص ہیں، ڈی میرٹس ہیں، وہ قرآن میں بیان کیا تو انسان کے حوالے سے. انہو کانا ظلوما جہولا، انسان خوانا اسیما، خیانت کار، گناہ گار. ان الانسان لربہ لکنود، نا شکر گزار. خلق الانسان عجولا، انسان عجلت پسند کر کیا گیا. خلق الانسان حلوا، انسان نتیجوں کو جلد پانے والا ہے، ایسی فطرت پر خلق کیا گیا. مسلسل انسان کے ڈی میرٹس اور نقائص کو قرآن نے بیان کیا، مگر انسان کے حوالے سے کہ انسان ظلوم ہے، انسان جہول ہے، انسان خائن ہے، انسان جلد باز ہے، انسان عجلت پسند ہے، انسان ناشکر گزار ہے. تو اگر انسان کے یہ نقائص اور ڈی میرٹس ہیں تو انسان کے فضائل کیا ہیں، انسان کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب قرآن نے انسان کے ڈی میرٹس کو بیان کیا، انسان کی کمزوریوں کو بیان کیا، تو وہ انسان کے حوالے سے کیا. مگر جب انسان کی عظمتوں کو بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، تو انسان کے حوالے سے نہیں، مومن کے حوالے سے کیا. اس کے معنی یہ کہ انسان کتنا ہی فضائل والا بن جائے، اگر ایمان نہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی کچھ حقیقت نہیں، اس کی کچھ حقیقت نہیں. تو اب پکار کر کہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آ. اور اب اس مقام پر نفس مطمئنہ کے فضائل کو بیان کیا. اور یہ وہ فضائل ہیں نفس مطمئنہ کے حسین کے کہ اولین و آخرین میں کسی کے لیے نہیں رکھے. ہاں نفس کے حوالے سے فضیلت ہے تو حسین کے بابا اور قدر کی ہے کہ وہ نفس رسول کا آقا ہے. مگر عجیب و غریب مقام ہے، علی نفس رسول اور علی کا بیٹا نفس مطمئنہ. اور جانے کے بعد نفس رسول مشہور آیا مبادلے کی، مگر اس کا آغاز اس مقام سے ہوا تھا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. رسول ان سے کہو اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ہم نے اس کو تراب سے خلق کیا، مٹی سے خلق کیا، اور پھر کہا کہ کن، اور وہ حیات پا گیا. ایک بہت خوبصورت سا نکتہ ہے اس آیت کے اندر کہ آدم کا تعارف کیا کہتا ہے قرآن نے کرایا، خلقہ من تراب. آدم کو ہم نے خلق کیا تراب سے، من تراب. اس کے معنی کیا کہ تراب پہلے تھی پھر آدم کا وجود آیا. خلقہ من تراب، پہلے تراب کا وجود تھا پھر آدم آئے. تو عزیزان گرامی یہی فرق ہے آدم میں اور علی میں کہ آدم من تراب ہے، علی بھول تراب ہے. بات اس کے آگے ہے کہ من تراب کون تھا؟ اللہ کا خلیفہ تھا، اللہ کا خلیفہ تھا، خلیفۃ اللہ فی الارض تھا. اور جس نے اس من تراب کی ایک لفظ ہے سنیے گا، اور جس نے اس من تراب کی
خلافت کا انکار کیا، عظمت کا انکار کیا، اللہ نے اس کا کیا حشر و انجام دیا. جس نے اس من تراب کی خلافت کا انکار کیا، اللہ نے اس کا انجام نے کیا علیہ کا لعنتی الی یوم الدین. تجھ پر میری لعنت قیامت تک. تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ جو من تراب کی خلافت کا انکار کرے قیامت تک لعنتی بن جائے، اور جو بو تراب کی امامت کا انکار کرے. میں نے جو استفہام چھوڑا ہے نا اس جملے میں، آخری جملے میں، اس کا جواب بھی میں قرآن سے دوں گا. پھر میں جملے کو ریپیٹ کروں گا. جو من تراب کی خلافت کا انکار کرے وہ لعنتی قرار پڑا ہے بنا جو مٹی. تو جو بو تراب کی امامت کا انکار کرے اس کا انجام کیا؟ تو خود قرآن نے جواب دیا جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار. یہ ایسے امام ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ ابلیس کو تو یہ یوم الدین لعنت تھی، مگر یہاں دوسرا کی امامت کا انکار ہے. تو کہا کہ وَاتَّبَعْنَاهُمْ لَعْنَةً فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ جو دوسرا کی امامت کا انکار کرنے والے ہیں ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی رہے گی. میں کوئی مناظرہ نہیں پڑھا یا صرف ایک مکتب فکر کی گفتگو نہیں کرنا میں نے کبھی نہیں کی. یہ قرآن کے حقائق ہیں جن پر میں گفتگو کر رہا ہوں. واللہ میں کبھی تنگ نظری یا تعصب کی عادت میں کبھی میں کوئی بات نہیں کرتا. یہ حقائق قرآن ہیں. اور عزیزان گرامی حقائق قرآن ہر دور میں ریویل ہوتے رہتے ہیں. اس منزل کلام سے عزیزان گرامی ایک نئی سمت میں اپنی تقریر کو میں لے جا رہا ہوں. حقائق قرآن ہر دور میں ریویل ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. اور اس وقت میں مختصر سی گفتگو کرنے والا ہوں وہ قرآن مجید کی عظمتوں اور حقائق اور علم کے ایک نئے گوشے کی طرف. یہ زمانہ لیٹسٹ جو ایرا ہے یہ کمپیوٹر سائنسز کا ایرا ہے. ہر چیز کا تجزیہ ہو رہا ہے، انالیسز ہو رہی ہے اور ریسرچز ہو رہی ہیں کمپیوٹر کی بنیاد پر. عزیزان گرامی محمد و آل محمد کے علوم کے سب سے میں رب العزت نے مجھے یہ عزت عطا کی کہ میں نے الحمدللہ گزشتہ 3-4 سالوں کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بھی مختلف برانچوں اور ٹیکنالوجیز کے اندر الحمدللہ محمد باب مدینۃ العلم کے علم کے سطح میں کافی مہارت حاصل کی اور مختلف سائنسز میں سرٹیفائیڈ میں ہوا. اور الحمدللہ یہ اس ممبر کا صدقہ ہے کہ اس وقت مائکروسافٹ کا کوئی ایگزام نہیں کہ جس کو میں نے پاس نہ کر لیا. وہ انجینئرنگ ہو یا نیٹ ورکنگ ہو یا پروگرامنگ ہو یا ڈیٹا بیس ہو یا ٹریننگ ہو، الحمدللہ یہ باب مدینۃ العلم کا صدقہ ہے. تو عزیزان گرامی انہی علوم کی جدید علوم کی روشنی میں اگر قرآن کو دیکھیں اور اب یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کو میں بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اگر تفسیر کے حوالے سے بات ہو تو کوئی کہہ دے کہ صاحب اس لفظ کے یہ معنی نہیں یہ معنی ہیں، یا اگر حدیث کے حوالے سے بات ہو تو کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب یہ حدیث معتبر نہیں ضعیف ہے، یا فلاں مکتبہ فکر کے پاس یہ حدیث نہیں پائی جاتی کہ جس کے حوالے سے آپ قرآن پہ بات کریں. لیکن آج میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی میتھمیٹیکل اور ڈیجیٹل ریالٹیز کے اوپر. آواز بلند نعرہ
کاش ان مضامین کو کثیر لوگ شکاگو کے سنتے ہیں، لیکن ہیومن نیچر ہے، ظاہر ہے کہ مسلسل مجالس ہو رہے ہیں، لیکن یہ تجربے آئندہ سال کام آئیں گے۔ بہرحال اس سے زیادہ میں موجودہ انتظامیہ معصوم کی اور محرم کمیٹی اور جو نوجوان اور ان کے پیچھے بزرگ رائے اور تعاون کر رہے ہیں، یقیناً نہ صرف میرے ہاتھ ان کی دعا کے لیے بدل ہے بلکہ میرے دل سے ان لوگوں کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ رب العالمین ان کے عزائم کو جلد از جلد برسر تکمیل لائے اور پروردگار عالم ان کو اتنی توفیق دے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ اور غم ان کو اس بارگاہ اور اس معصوم کی خدمت گزاری سے کبھی دور اور غافل نہ رکھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، میں مختصر سی قرآن مجید کی ڈیجیٹل ریالٹیز پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا انکار نہ کوئی پرایا کر سکتا، نہ بیگانہ کر سکتا، نہ کوئی کافر کر سکتا، نہ کوئی منافق کر سکتا۔ میں قبل اس کے کہ میں ڈیجیٹل ریالٹیز پر عرض کروں، میرے اوپر وہی کیفیت ہے جو کل طاری تھی، اور یقیناً یہ اس امام بارگاہ کا فیض ہے کہ جتنی سہولت تقاریر کی میں پا رہا ہوں، پچھلے اشرے میں بھی میں نے نہیں دیکھی تھی، آمد مسلسل ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ ایتھسٹ امام جعفر صادق علیہ السلام کے روزانہ امام اس کو دلیل دیتے، وہ قائل ہو کر جاتا مگر دوسرے دن پھر واپس آ جاتا اور کہتا کہ آپ کی بات میرے عقل کو ساکت اور جامد کر دیتی ہے مگر میرے دل میں پھر بھی شک باقی رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی انداز ہے کہ جو مباہلے میں ہوا تھا کہ قرآن کی آیت نے یہودیوں کی عقل کو شکست دے دی تھی مگر ان کے دلوں میں شک باقی تھا، تو اللہ نے حکم دیا اور رسول عقلوں کی شکست قرآن سے ہوگی اور دلوں کی شکست آل محمد سے ہوگی۔ تو قرآن عقلوں کی شفا ہے، اہل بیت دلوں کی شفا ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تجھے ایسی بات کروں گا کہ تیرا دل کبھی شک نہیں کرے گا۔ کہا صرف دو باتیں ہوں گی، جو کچھ تو دعویٰ کر رہا ہے وہ سچ نکلے گا یا جو کچھ میرا دعویٰ ہے وہ سچ نکلے گا۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، کتاب ہے، آخرت ہے، قبر ہے، منکر و نکیر ہے، نیکی کا ثواب ہے، بدی کا عذاب ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں یا تو یہ درست ہوگا یا جو کچھ تو کہتا ہے کہ ان سب کا انکار کرتا ہے وہ درست ہوگا۔ فرض کر کہ جو تو کہتا ہے وہ اگر سچا اور درست نکلا تو جو کچھ میں نے اعمال کیے ہیں انجام میں جو تیرا انجام ہوگا وہی میرا بھی انجام ہوگا، لیکن اگر میں سچ نکلا تو میں اپنے عمل اور ایمان پر مذاق کروں گا، تجھے ہمیشہ کا عذاب ملے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ محترم، میں ڈیجیٹل ریالٹی سے بات کر رہا ہوں قرآن کی، ان کو یاد رکھیے اور ان پہ گفتگو کیجئے اور ان کو کنوے کیجئے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جغرافی کے اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ ایک حصہ پانی ہے اور 3 حصہ خشکی ہے۔ ہاں، 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی، یہی ہے حقیقت۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسی ریشو سے قرآن نے خشکی اور پانی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ البر جو خشکی کو کہتے ہیں قرآن مجید نے 29 ٹائمز بیان کیا، 29 مرتبہ لفظ خشکی البر آیا اور 3 ٹائمز 89 ٹائمز قرآن نے لفظ بحر تہی کو بیان کیا۔ سائنس نے اس حقیقت کو 18ویں اور 19ویں صدی میں پایا مگر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اپنے استعمال لفظ کے تناسب میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ عجیب و
غریب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی مرتبہ لفظ نور استعمال کیا گیا اتنی ہی مرتبہ لفظ نار استعمال کیا گیا. یہ عدد کے اعتبار سے، یہ تعداد اور گنتی اور قوم کے اعتبار سے، لیکن ابن جعفر کے اعتبار سے نار میں اور نور میں. عزیزان گرامی، نار کے عدد ہے 271 اور نور کے ہے 276. 271 نار کے اور 276 نور کے، 5 کا فرق. کیا کہنے دور پڑے محمد والی محمد کا. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جتنی مرتبہ مرد کا ذکر کیا گیا اتنی ہی مرتبہ عورت کا ذکر کیا گیا. جتنی مرتبہ لفظ رجال آیا اتنی ہی مرتبہ لفظ مرد یا نساء آیا. عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ آپ نے بتائیے کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. عربی میں گھنٹے کو ساعت کہتے ہیں. قرآن مجید میں لفظ ساعت 24 مرتبہ استعمال ہوا. قرآن مجید میں لفظ ساعت گھنٹے 24 مرتبہ استعمال ہوا. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. عربی میں شہر کہتے ہیں مہینوں کو. قرآن مجید میں لفظ شہر صرف 12 مرتبہ آیا. عزیزان گرامی، ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365. قرآن میں لفظ یوم 365 مرتبہ آیا. گرامی، لفظ صلاۃ نماز، سین لام باؤ اس کا مصدر ہے کہ باپ پر الف ڈال کر صلوات بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. اگر زبر ڈالے تو صلوات ہے اور الف ڈالے تو صلاۃ ہے. نمازیں کتنے وقت کی واجب ہے؟ 5 وقت کی. لفظ صلوات قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا. ان 5 وقت کی نمازوں میں کتنی برکتیں ہیں؟ 17. اقیم الصلاۃ الصلاۃ کا نام قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا. عزیزان گرامی، واجب اور مستحب نماز ملا کر 51 رکعت ہوتی ہے. اقیم الصلاۃ قرآن میں 51 مرتبہ آیا. عزیزان گرامی، امام کتنے ہیں؟ 12. لفظ امام قرآن میں 12 مرتبہ آیا. امام کتنے ہیں؟ لفظ امام قرآن میں 12 مرتبہ آیا. خلیفہ کتنے ہیں؟ 12. لفظ خلیفہ قرآن میں 12 مرتبہ آیا. ہادی کتنے ہیں؟ لفظ ہادی قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا. تو عزیزان گرامی، 12 مرتبہ ہادی، 12 مرتبہ امام، 12 مرتبہ خلیفہ. تو قرآن نے بتایا کہ جو ہادی ہوگا وہی امام ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا. محمد والے روزیدان گرامی، قرآن مجید کی ڈیجیٹل ریالٹیز ہے. تھوڑی اور سن لیں آپ. ابھی تو میں عقیدوں پہ بات کر رہا تھا، اب ذرا سی فقہ پہ بات ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ حدیثیں لے آئے لیکن قرآن کی ڈیجیٹل ریالٹی سے انکار نہیں کریں گے. عزیزان گرامی، وضو کے اندر چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، اور پھر کیا ہے؟ سر کا مسا اور دونوں پاؤں کا مسا. یہی ہے نا فقہ جعفریہ. اگر قرآن اسی ڈیجیٹل ریالٹیز کو بیان کر دے تو پھر کسی فقیہ کا فتویٰ کیا حقیقت رکھے گا؟
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مسح کرو اپنے سر کا اور پاؤں کا ٹخنے تک، تو یہ 3 اعضاء ہیں جن پر مسح ہے، اور یہ 3 اعضاء ہیں جن کا دھونا ہے۔ عزیزان گرامی، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ مسح 3 مرتبہ آیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے حقائق قرآن۔ اور ادھر پکار کر کہا کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں آ۔ یہ فضائل ہے نفس مطمئنہ کے، راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ کو اپنی خوشنودی ادا کر چکا ہے۔ عزیزان گرامی، اس مقام پر میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 صفتیں ہیں اس مقام پر، راضیہ اور مرضیہ کی، یہ نفس مطمئنہ کی صفات ہیں۔ کیونکہ عربی میں نفس خود مؤنث ہے، اس لیے اس کی دونوں صفتیں اس مقام پر مؤنث آئیں، راضیہ اور مرضیہ۔ اگر آپ ان کو مذکر کریں تو اس کا کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا۔ راضی، مرضی، اصل یہ ہے، ایک طرف راضی ہے اور ایک طرف مرضی ہے۔ راضی صفت فعلی ہے، مرضی صفت مفعولی ہے، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ، جیسے کہ ذاکر اور مذکور۔ ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کر رہا ہے۔ اس مقام پہ مجھے حدیث یاد آئی کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ تو ذکر کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اس کا ذکر کر رہا ہے، نہیں، اس نے تجھ کو یاد کیا، اس لیے تیرے لب پر اس کا ذکر جاری ہوا۔ اللہ کو مذکور سمجھ رہا ہے، اصل ذاکر وہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، راضی صفت فعلی، مفعولی صفت فعلی، مرضیہ مرضی صفت مفعولی، سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ، جیسے کہ ذاکر اور مذکور، جیسے کہ حامد اور محمود، جیسے کہ شاکر اور مشکور، جیسے کہ ساجد اور مسجود۔ ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کر رہا ہے، حامد حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کر رہا ہے، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جس کا سجدہ کر رہا ہے، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کر رہا ہے۔ ذاکر الگ ہے، مذکور الگ ہے، شاکر الگ ہے، مشکور الگ ہے، صابر الگ ہے، مذکور جس کے لیے صبر کر رہا ہے الگ ہے۔ صفت فعلی ایک کی ہے، صفت مفعولی ایک کی ہے، فاعل الگ ہے، مفعول الگ ہے، مگر یہ قرآن میں واحد مقام ہے کہ صفت فعلی بھی حسین کے لیے، صفت مفعولی بھی حسین کے لیے۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب سے راضی بھی ہے، نہیں، تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے۔ نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے۔ اس سے بڑھ کر فضائل اور کیا بیان کرے گا انسان نے کسی انسان کے جو قرآن نے حسین کے بیان کیے، اپنی مرضی قرار دی ہم نے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کی مرضی پانا چاہے تو اسے حسین کی مرضی تلاش کرنی پڑے گی۔ اب حسین وسیلہ ہے، حسین واسطہ ہے، حسین ذریعہ ہے مرضی رب تک پہنچنے کا۔
عزیزان گرامی اور تمام کرو اس حدیث کے مفہوم کو کہ جس کو میں نے جاری کیا تھا اور ایک معنی کے بات کی تھی ایک حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میں نے بات کی تھی کہ ایک طرف وصف اضافی ہے حسین کا، ایک طرف وصف ذاتی ہے حسین کا، اور دوسرے معنی اس حدیث کی گہرائی میں یہ ہے کہ ایک حسین مجھ سے ہے یہ مقام وجود ہے اور میں حسین سے ہوں یہ مقام بقا ہے. حسین مجھ سے ہے مقام وجود، میں حسین سے ہوں یہ مقام بقا. اس کے معنی کیا کہ حسین مجھ سے ہے، حسین کا وجود، میں حسین سے ہوں مقام بقا، قیامت تک رسالت کی بقا قلب و بلا کے ذریعے. مگر اب سوال یہ ہے کہ وجود کتنا ہے اور بقا کتنی ہے. کس سے کس کا وجود کتنا، کس سے کس کی بقا کتنی. حسین مجھ سے ہے 3 شعبان 3 ہجری کو پیدا ہوئے، جب محرم 61 ہجری کو شہادت ہوئی تو مقام وجود پر حسین 57 سال ہے، مگر مقام بقا پر رسالت قیامت تک ہے. تو اگر قیامت تک رسالت ہے تو جب تک اذان کی آواز بلند ہے حسینیت کا ماتم بھی بلند ہوگا. قیامت تک رسالت ہے تو جب تک جائے نماز اٹھے گی شمشیر آزادی اٹھے گی. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. کہیے حسینیت والا نعرہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. تو عزیزان گرامی یہ دوسری ڈیپتھ ہے اس حدیث کی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی میں اس مقام پر اس حدیث سے پہلے جملے کو ختم کیا تھا کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب سے نہ صرف یہ کہ راضی ہے، تو اپنے رب کی مرضی بھی ہے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، حسین کا وصف ذاتی، میں حسین سے ہوں. حسین کا وصف ذاتی، حسین مجھ سے ہے مقام وجود، میں حسین سے ہوں مقام بقا. اور تیسرا مقام میں حسین سے ہوں کائنات کی ابتدا. حسین مجھ سے ہے اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے نور اول کو حل کیا جس کے بعد کائنات کو حل کیا. حسین مجھ سے ہے کائنات کی ابتدا، میں حسین سے ہوں کائنات کی انتہا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. حسین مجھ سے ہے کائنات کا آغاز، میں حسین سے ہوں روز شفاعت. وجہ شفاعت، وجہ شفاعت قیامت حسین کا وجود قرار پا رہا ہے. عزیزان گرامی میں نے نور کی بات کی، صرف ایک جملہ اور ایک نقطہ عرض کرتا چلو اس مقام کے اوپر. عزیزان گرامی اور اس کا تعلق براہ راست سائنس کی لیٹسٹ ریسرچ سے بھی ہے کہ یہ نور اور یہ لائٹ جو آ رہی ہے باہر کی کائنات سے، ہمارے اس نظام شمسی میں سولر سسٹم میں سورج سے آ رہی ہے، لیکن زمین اور سورج کے بیچ میں جو مقام ویکیوم کا ہے، زمین سے کچھ اوپر چند فیو ہنڈریڈ مائلز تو فضا ہے، گیسز ہیں، اوزون لیئرز ہیں، نائٹروجن آکسیجن ہے، لیکن اس کے اوپر پھر کوئی مادہ نہیں، کوئی میٹر نہیں، ویکیوم ہے. اور سورج کی روشنی وہاں سے گزر رہی ہے باوجود اس کے کہ نور گزر رہا ہے، مگر کیونکہ وہاں کوئی میڈیا نہیں ہے، وہاں کوئی میڈیم نہیں ہے، وہاں کوئی وجود نہیں ہے کہ اس کو ریفلیکٹ کرے، تو باوجود اس کے کہ نور گزر تو رہا ہے مگر میڈیم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ فضا منور نہیں ہے. میں کہا مجھ کو بچانا چاہتا ہوں
باوجود اس کے کہ سورج سے ستاروں کو نور آ رہا ہے، مگر ویکیوم میں اسپیس میں کیونکہ وہاں کسی ذرے اور پارٹیکل کوئی میڈیا اور واسطے کا وجود نہیں ہے تو نور گزر رہا ہے مگر وہ تاریخ کو منظم نہیں کر سکتا، اس لیے روشنی کے لیے نور کے ساتھ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، تو اگر نبی نور افضل ہے تو اس کے ساتھ علی ولی کا وسیلہ ہے تو کل بھی برابر ہو جائے گا۔ ایک میڈیا کی ضرورت ہے تو اس وقت تک دل رسالت کی گواہی سے روشن نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کی گواہی ہو۔ محمد والی محمد ایک نقطہ کرتا چلوں اسی موضوع کے اوپر اور پھر میں اختتام تقریر پر جاؤں۔ عزیزان گرامی، کسی بھی سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے، کسی بھی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے 3 کمپوننٹس اور باڈیز اور اداروں کی ضرورت ہے۔ لیجسلیٹو مقننہ جو اصول اور پرنسپلز کریٹ کرتی ہے، قانون بناتی ہے، انتظامیہ ایڈمنسٹریشن جو ان بائی لاز اور قوانین کو ایگزیکیوٹ کرواتی ہے، اور پھر جوڈیشری عدلیہ جو ان قوانین کی حرمت کی حفاظت کرتی ہے۔ مقننہ کا کام قانون بنانا، ایڈمنسٹریشن کا کام قانون کا نافذ کرنا، اور جوڈیشری کا کام اس کی حفاظت کرنا۔ اسلام کے قانون کا بنانے والا رب العالمین ہے، یہ مقام توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام کے قانون کو ایگزیکیوٹ کرانا رسالت کی ذمہ داری ہے، یہ مقام نبوت ہے، محمد رسول اللہ۔ اور اسلام کے قانون کی حفاظت امامت کا فریضہ ہے، مقام ولایت ہے، علی ولی اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح ستہ میں ملتا ہے، صحیح مسلم میں نے پڑھا کہ ابو سعید خدری رسول کے معظم صحابی روایت کرتے ہیں کہ کننا نعرف بین المؤمنین والمنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم اور بحبہم بعلی بن ابی طالب۔ ہمیں رسول میں پہچانتے تھے منافق کو اس کے اور مومن کو اس کی محبت یا بغض اس کی وجہ سے جو وہ علی سے رکھتا تھا۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر ابو سعید خدری یہ کہتے، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ابو سعید خدری یہ کہتے کہ رسول اللہ کے بعد ہم رسول اللہ کے زمانے کے بعد پہچانتے تھے مومن یا منافق کو علی کے ذریعے، نہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے عہد میں۔ اس کے معنی کیا کہ رسول کے عہد میں مومن و منافق کی پہچان محمد رسول اللہ کہنا نہ تھا۔ تو جب تک علی تھے رسول کے عہد میں تو اس وقت تو مومن و منافق کی تمیز علی کے وجود سے تھی، تو اب نہ رسول ہے نہ علی ہے، تو اس سے معنی کیا ہوئے کہ اب اگر مومن و منافق کو پہچان نہ ہو تو علی ولی اللہ کی گواہی دینے والا۔ گرامی، امامت کا فریضہ حفاظت ہے اسلام کی، اور پھر اس طرح سے
کربلا والوں نے آخری نقطہ ہے میری تقریر کا، لیکن آیت کی 2 مقامات کی تفسیر رہ گئی ہے کیونکہ کل پھر کسی اور آیت کے عنوان پہ گفتگو کروں گا، لیکن نفس مطمئنہ پہ گفتگو میری جاری رہے گی، میں اس کو مکمل کر لوں۔ کربلا والوں نے ایک عجیب و غریب فلسفہ اور ڈاکٹرن دنیا کو بتائی اور سکھائی۔ کربلا سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اور مکتبہ فکر نے طاقت کا فلسفہ پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ طاقت دولت کے اندر ہے، کسی نے کہا کہ طاقت سیاست کے اندر ہے، کسی نے کہا کہ طاقت کا سورس اور اس کا سرچشمہ عددی میجورٹی اور اکثریت کی طاقت ہے۔ یہ مختلف ڈاکٹرنز تھے طاقت حاصل کرنے کے، ایک دولت اکٹھا کرو، سمیٹو اور طاقتور ہو جاؤ۔ کسی نے کہا کہ سیاسی اقتدار حاصل کرو، طاقت پاؤ، کسی نے کہا کہ قبیلوں اور میجورٹی کو جمع کرو، حمایت حاصل کرو، طاقت پاؤ۔ ان سب کے مقابل کربلا والوں نے طاقت کا عجیب و غریب فلسفہ پیش کیا۔ کربلا والوں نے کہا کہ طاقت کا سورس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ میجورٹی ہے۔ کربلا والوں نے کہا کہ ہماری مظلومیت سب سے بڑی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قوت مظلومیت کا فلسفہ انسانوں نے جانا کہ مظلوم کی طاقت ہے، مظلوم کی قوت ہے۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز پر بٹن، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز پر بٹن۔ دشت سما کو غم ہے، دشت فنا کو غم، صبر مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم، صبر مسیح ہو جرأت سقراط کی قسم۔ اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کے قدم جس کی بغیر میں آتش بدر بھرے ہے، جس کی بغیر میں آتش بدر بھرے ہے۔ اس میں گرامی گرامی یہ ہے قوت مظلومیت کا فلسفہ جو حسین نے پیش کیا، اور حسین نے اپنی مظلومیت کو سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ اس لیے کہ دولت مل گئی، سیاست مل گئی، اقتدار ختم ہو گئے، میجورٹیاں خاک اور نابود ہو گئی، مگر حسین کی مظلومیت 1300 سال اور 1400 سال سے جاری و ساری۔ عجیب و غریب حقیقت ہے، یہ بھی ڈیجیٹل ریالٹی ہے، کوئی عقیدت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آل محمد کے مقابلے میں بنی امیہ کے 13 بادشاہ گزرے اور بنی عباس کے 37 بادشاہ گزرے، مسلسل جو 666 ہلاکو داخل ہوا بغداد میں تباہ کیا۔ بنی امیہ کے 13 بادشاہ، بنی عباس کے 37 بادشاہ جو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، شمال سے جنوب تک، افریقہ سے لے کر اور سمرقند و بخارا تک، روس کے ریگستانوں تک اور سندھ سے لے کر اور جبالٹر تک ساری حکومت رحیم بادشاہوں کی محل بنائے، قلعے بنائے، فصیلیں بنائی، ہزاروں لاکھوں کے لشکر لے کر چلے، درباری بھی تھے، شعراء بھی تھے، خادم بھی تھے، مگر تاریخ میں عجیب حقیقت تھی کہ یہی ظالم و جابر بادشاہ جو اہل بیت کو قتل کرتے رہے، ان کو اسیر کرتے رہے، ان کو مظلوم بناتے رہے، اور پھر ان کی قبروں کے نشانوں کو بھی مٹانے کی کوشش کی اور خود نے محل بنائے، قلعے بنائے، لشکر لے کر چلے، مگر تاریخ میں ایک نتیجہ دیا کہ آج نہ وہ بادشاہ ہے، نہ ان کے دربار ہے، نہ ان کے محل ہے، نہ ان کے قلعے ہیں، مگر آل محمد کے آثار آج بھی زندہ ہے، روشن ہے، نورانی ہے، ان کے سائے ہے، ان کے مینارے ہیں۔ یہ ہے تاریخ کی حقیقت، یہ ہے تاریخ کی حقیقت ایک جو سامنے ہے، روشن ہے۔
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے عبادت گزار بندوں کی صف میں۔ اور پھر صرف ایک جملہ کہتا چلو اس مقام پر، عباد، عباد جمع ہے عبد کی، اور عبدیت کی پہلی بنیاد اور پہلی شرط امام نے ارشاد فرمایا، ہشام ابن حکم سے الہیات کے اصول تعلیم دیتے ہوئے کہا ہشام سنو، ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، امام کی ایک طویل وصیت ہے عقل کے فضائل پر۔ عزیزان گرامی، ارسطو، سقراط اور یونانی فلسفیوں یا مغرب کے فلاسفر کے تمام کلام کو آپ ایک طرف رکھتے ہیں، اور جو عقل کے فضائل پر امام نے ہشام سے گفتگو کی ہے بہت بلند ہے ان تمام فلسفوں سے، اور یہ مستقل اشرے کا عنوان ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو کبھی میں آپ کی خدمت میں اس موضوع پہ کلام کروں گا عقل پر۔ جو امام نے عقل کے فضائل کو بیان کیا، صرف ایک حدیث اس کی سنتے چلے، ارشاد فرماتے ہیں امام کے ایک مرتبہ آدم زمین پہ بیٹھے تھے اور جبریل آدم کے پاس آئے اور کہا کہ آدم، اللہ نے یہ 3 تحفے بھیجے ہیں، گفٹس ہیں، ان میں سے ایک کو چن لو، پسند کر لو، 2 کو میں واپس لے جاؤں گا۔ آدم نے پوچھا وہ کیا کیا ہے؟ کہا آدم، ایک طرف دین ہے، ایک طرف عقل ہے، اور ایک طرف حیا ہے۔ حیا یہ عربی میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں شیم، حیا نہیں، آج کل سائیکولوجی ایک ٹرم کو یوز کر رہے ہیں، اس کے قریب ہے سیلف ایسٹیم، ایگو نہیں، سیلف ایسٹیم، حفاظت نفس، حیا۔ تو کہا آدم یہ 3 تحفے اللہ نے بھیجے، دین، عقل اور حیا، ان میں سے ایک کو تم چن لو، پسند کر لو۔ تو آدم نے ایک مرتبہ بے اختیار کہا کہ میں عقل کو چنتا ہوں۔ تو جبریل نے دین اور حیا سے کہا کہ تم دونوں میرے ساتھ واپس عرش اور آسمانوں کی طرف چلو۔ تو ارشاد فرماتے امام کے دین نے بھی اور حیا نے بھی واپس جانے سے انکار کیا۔ تو جبریل نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں میرے ساتھ واپس جاتے؟ کہا اللہ کا حکم ہے، جہاں عقل رہے گی وہی دین بھی رہے گا، وہی حیا بھی رہے گی۔ عبدیت کی شرط کو بیان کرتے ہوئے امام کہتے ہیں اسی طویل حدیث میں، جو طویل حدیث ایک اچھی خاصی کتاب کے برابر ہے، کہا کہ ہشام، بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے۔ ہشام، بندہ جتنے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے۔ مگر ہشام اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جھکتے ہو، مگر اللہ اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نقطے کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ کہیں گے، جو کچھ آپ کا مطالعہ ہے مذہب کا، تاریخ انسانی کا، زمین کی تاریخ کا، کہ آپ نے کوئی ایسا سجدہ دیکھا جو حسین نے کیا؟ کوئی ایسا سجدہ ہے؟ یعنی کتنی طاقتیں، کتنی قربانیاں، کتنے جذبے، کتنا اخلاص، کتنی معرفت، تو حسین نے جو کچھ سجدہ کیا پوری انسانی طاقتوں سے بڑھ کر تھا۔ اس سجدے کے جواب میں اللہ نے حسین کو کیا عطا کیا؟ اس سجدے کے مقابل کیا عطا کیا؟ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ سجدہ حسین کا صبر کا سجدہ نہ تھا، وہ حسین کا سجدہ شکر کا سجدہ تھا۔ وہ سالم کا صبر کا سجدہ نہیں، خود اپنے ایک دعا میں کہتے ہیں امام علی مقام، اللہم انی اسألک، کل کی مجلس میں اس دعا پر پوری گفتگو کروں گا، اللہم انی اسألک صبر الشاکرین لک، پروردگار میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، مگر وہ صبر کرنے والوں کا نہیں، شکر کرنے والوں کا صبر مانگتا ہوں۔ شکر کرنے والوں کا صبر مانگتا ہوں۔ اس کے معنی کیا؟
یعنی اگر صابر صبر کرے گا تو واقعے کو، بلا کو، امتحان کو، مصیبت جان کر صبر کرے گا، لیکن شاکر صبر کرے گا تو نعمت جان کر صبر کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے پکار کر کہا کہ سورہ صافات، اے ابراہیم نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا تری، بیٹا میں مسلسل بات کو دیکھ رہا ہوں کہ گویا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اپنی رائے کو بیان کر، اپنے ارادے کو بیان کر۔ تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا اپنے ربی کو انجام دے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی کے ذمہ میں واقعہ کروں گا مقتل کا، مگر قرآن کہتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے تسلیم کیا امر الہی کو اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل بٹھا دیا اور چاہتا تھا کہ چھری پھیرے، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے باپ کو سچ کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والے کو جزا دیتے ہیں۔ انا هذا لهو البلاء المبین، یہ ہمارا ایک کھلا ہوا امتحان تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل لیا۔ والسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو، وترکنا علیہ فی الآخرین، ذبح عظیم کو ہم نے آخری امت تک پوسٹ پون کر دیا، اس کو منتقل کر دیا۔ عزیزان گرامی، زمین کی نیت کی بنیاد پر ابراہیم پر سلام ہو رہا ہے، تو جو ذبح عظیم بنا ہو اس پر کتنے درود و سلام ہوں گے، اس پر کتنے عالمین سے درود و سلام آ رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ زندہ تاریخ ہے۔ صرف ایک مقام کو عرض کرتا چلو کہ یہودی علی کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ نے انبیاء کو، دیگر انبیاء کو فضیلتیں دی، کیا تمہارے نبی کو بھی عطا کی؟ علی نے پوچھا کہ کیا تیری مراد کیا ہے؟ کہ اللہ نے آدم کے لیے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ سجدہ کریں، آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، کیا تمہارے نبی کے لیے ایسی کوئی فضیلت ہے؟ علی نے کہا اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بلندر ہے۔ کہا کیا آدم کو تو ایک مرتبہ سجدہ ہوا، تاریخ بنی اور مٹ گئی، مگر ہمارے نبی کے لیے اللہ خود، اس کے فرشتے اور قیامت تک ایمان جبریل بھیج رہے ہیں۔ اگر نبی پر قیامت تک درود ہو رہا ہے تو حسین پر عالمین سے سلام ہو رہا ہے۔ سلام ہو عالمین سے حسین کے اوپر۔ خود فرشتے کہتے ہیں سلام علی ما صبرتم، سلام ہو تم پر، کیسا صبر کیا تم نے، سلام ہو تم پر، کیا صبر کیا تم نے۔ تو اسماعیل نے جواب دیا بابا صبر کروں گا۔ مقاتل کی کتب میں ہے کہ جب علی صفین کی جنگ پر جا رہے تھے تو نہروان سے گزرے، ابراہیم کی طرف سے عصر کے وقت خواب دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، حسین کو طلب کیا، کہا بیٹا میں نے کربلا کے واقعات دیکھے، فانظر ماذا تری، تیرا عزم و حوصلہ کیا ہے؟ اسماعیل نے کہا کہ بابا میں صبر کروں گا۔ علی نے حسین سے پوچھا بیٹا تم کیا کرو گے؟ کہا بابا میں شکر کروں گا۔ اسماعیل صبر کرتے ہیں، حسین شکر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن صبر کو ڈیفائن کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، صبر مصیبتوں پر ہوتا ہے، اور قرآن شکر کی تعریف کرتا ہے شاکرون لِأَنْعُمِهِ، شکر نعمتوں پر ہوتا ہے، شکر نعمتوں پر ہوتا ہے۔ اسماعیل اپنے ذبح کو ایک مصیبت جان کر سائے کرتے ہیں، حسین اپنی شہادت کو ایک نعمت جان کر شکر کرتے ہیں۔ جن منزلوں پر اسماعیل صابر ہیں ان منزلوں پر حسین شاکر ہے، اور آخری شکر کا سجدہ کر کے حسین اپنے رب کی طرف بڑھے، اپنے رب کی طرف بڑھے، آخری مقام میری تقریر کا۔ اور پھر ہے نفس مطمئنہ، رب خودی جنتی، میری جنت میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔
یہ اللہ نے جنت کو اپنی طرف نسبت کیوں دی ہے؟ عزیزان گرامی، بس اس نقطے کی زحمت کا طالب ہوں آپ سے، اور اختتام تقریر میری جنت میں آ جا. یہ جنت کو کیوں نسبت دی ہے اپنی طرف اللہ نے؟ اس لیے کہ قرآن میں جنت کے مختلف نظارے ہیں، جنت کے مختلف مقامات ہیں، جنت کے مختلف درجات ہیں. کہیں جنت الفردوس کا ذکر ہے، کہیں جنت عدن کا ذکر ہے، کہیں جنت المأویٰ کا ذکر ہے، کہیں جنت عالیہ کا ذکر ہے، کہیں جنت خلود کا ذکر ہے، کہیں جنت النعیم کا ذکر ہے. 7 جنتیں ہیں، مگر نہیں کہا 8 جنتوں میں سے کسی 7 جنتوں میں سے کسی کے لیے نہیں کہا کہ جنت الفردوس میں آ. اے نفس مطمئنہ جنت عدن میں آؤ، اے نفس مطمئنہ جنت مأویٰ میں آؤ، اے نفس مطمئنہ جنت عالیہ میں آؤ، اے نفس مطمئنہ جنت خلود میں آؤ، اے نفس مطمئنہ جنت الفردوس میں آؤ. نہیں، فادخلی فی جنتی، میری جنت میں آ جا. اس لیے کہ نفس مطمئنہ ان تمام جنتوں سے افضل ہے. نفس مطمئنہ ان تمام جنتوں سے افضل ہے. اس لیے کہ حسین کی عبادت بھی جنت کے لیے نہیں ہے. عزیزان گرامی، میری گفتگو اور اس جملے کی ڈیپتھ پہ آپ نظر رکھیے کہ حسین کی عبادت جنت کے لیے نہیں ہے. اس لیے اللہ نے حسین کو جنتوں کی طرف طلب نہیں دیا. پکار کر کہا بدخلی جنت، میری جنت میں آ جا. یعنی جنت کو اپنی طرف نسبت دے کر اس کو اب گریڈ کیا اور حسین کے قابل بنا کر داخل ہونے کا حکم دیا. بدخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اس لیے کہ اللہ کی جنت اس کے رضوان کا مقام ہے جو جنتوں سے بھی افضل ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہے حسین کہ جس کے لیے رب کو جنت کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑا ہو، اس کے درجے کو بلند کرنا پڑا ہو. ڈوبے ہیں یہ لہو میں، انہیں سرخ کرو. فرشتوں سے کہہ رہا ہے جنت میں حسین آؤ، ڈوبے ہیں یہ لہو میں، انہیں سرخ کرو. زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو. زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو. تو عزیزان گرامی، حسین اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے اسی آواز قدرت کے ساتھ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. اور پھر کربلا میں ایک اور قیامت گزری. اب بیویوں کا امتحان، اب اہل حرم کا امتحان، اب سیدانیوں کا امتحان، اب آل محمد کے بچوں کا امتحان. کربلا میں کیا تاروگی ہوئی. بچے پہلے تو تیروں کے دھاروں سے کٹے، اور جب حسین پشت زلزلہ سے گرے اور پھر سبھائے استغاثہ کو بلند کیا تو اب مردوں میں تو کوئی نہ تھا، بچے خیمہ سے نکلے. اب عبداللہ ابن حسن، قاسم حسن کا چھوٹا بھائی، ایک مرتبہ چور نیزوں کو پکڑے ہوئے خیمے کو چلے. امام تڑپ رہے ہیں زمین کربلا پر کہ ایک مرتبہ خیمے پہ نظر ڈالی، ایک بچے کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھا، یا ماں ادھر شمشیر کو کھینچ کے چلا. زینب کو پکار کے کہا زینب اس بچے کو روک لے. بیوی زینب نے چاہا مگر وہ بچہ دعا دے کر نکل گیا. پکارتا ہوا آیا جگہ کے بعد اپنے بازو پھیلائے ہوئے کہ ظالم نے تیرا مارا. بچے کے بازو میں گئے. امام نے اس کو آواز دیا، ظالم کی تمنا کی پہلے بچے کو گرا کرے تو حسین کا سر کاٹے. پھر چلا یہ دوسرا بچہ ہے جو شہدان میں شہید ہوا. کربلا میں آگ لگی، خیمے چلے، بچے بکھر گئے، گھوڑے داڑے، اور پھر اسی گھوڑے کی ڈابوں میں مسلم کی بیٹی رقیہ کی دختر آتشہ
وہ بلا میں شام کریمہ کی شب گزری اور پھر دوسرا دن نکلا ظہر کے بعد اہل حرم بے مکنہ خدا کوفے کی طرف چلے آپ نے بیمار سے چلنا ممکن بتاؤ باندھ دیا پشت سے ناکا سے اور جب کوفہ قریب آیا کہا اتار دو نہار دے دو ساروان بنا کر داخل کرو آپ نے بیمار اہل حرم کے اونٹوں کو پکڑے آپ نے بیمار کی غربت آپ نے بیمار کے پیچھے ایک مقدر خدا سہلائی آئے اور آپ نے بیمار کے سامنے نہ پہننے نہ پر سر بلنے اس طرح میں کوفے میں داخلہ ہوا راہب کہتا ہے مولا میں نے وہ منظر بھی دیکھا تھا ایک اگر مسلم لوگوں تھے گردن بلند تھی کمر سیدھی تھی جوش و خروش میں تھے مگر مولا کے پاس داخل ہو رہے تھے گردن سیدھی تھی کمر میں کھڑی تھی امام نے امت آپ طرف سے کہا ایک جب مسلم رہے تھے ایک پھڑتا نام محرموں کے سامنے اہل حرم نہ تھے میں کس طرح سے سر کو اٹھاتا اور اس کے بعد کربو بلا میں 3 دن کی بھوکے پیاس تھی پانی کا انتظام تھا کوفہ میں نہیں معلوم مگر جو ہوئی قافلہ کوفہ میں داخل ہوا سکینہ نے بھنگی سے پانی مانگا بھوکے میں پیاسی ہو وہ ضعیفہ دور کر گئی ایک کوفے میں آگ دے گئی سکینہ نے پانی پیا اور اس کو دعا دی اللہ تجھ کو جزائے خیر دے تو ہماری خدمت کرتی ہے کہا بیوی تم مصیبت زدہ ہو ایسے لوگوں کی دعا اللہ مستجاب کرتا ہے اے بیوی تم یقین نہیں رکھتی ہے میرے حق میں دعا مانگتی تھا سکینہ نے کہا نہیں ہوا تیری کیا کیا دعا ہے کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے میرے بچے کبھی تمہاری طرح یقین نہ ہو میرے بچے کبھی تمہاری طرح یقین نہ ہو سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا میری دوسری دعا یہ ہے ایک مرتبہ اپنے امام کی زیارت کر لو یہ سنت تھا سکینہ نے کچھ نہ کہا سکینہ کی نام سے آنسو نہیں ہو گئے اور پھر کہا بیوی میری ایک دعا یہی ہے اپنی شہزادی زینب کی خدمت کر لو زینب نے تو نام سنو یہ کون ہے جو اس غربت کی حالت ہے ہماری خدمت کی تمنا رکھتی ہے ایک مرتبہ قریب آئی ایک کہا تو دیکھا قریب ام حبیبہ ہے ایک کہا ام حبیبہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی کہا پرسوں خدمت کی وہ لگی ہے کہا تیری شہزادی کو پہچان لے ایک مرتبہ دیکھا جب تم مدینے میں رہتی تھی تو دیکھتی تھی عباس تلوار لے کر بھائی کے قریب ہوتے تھے ابھی اکبر بابا کے پاس ہوتے تھے قاسم احمد محمد چچا ماموں کے نزدیک ہوتے تھے آگے بڑھتے نہ کرنے کا سب میرے بھائی کا ہے مگر عباس ہوئے علی احمد نہیں ہے کہاں سے رہنا محمد إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سواء الذين ظلموا اليوم انقلبوا ينقلبون پروردگار بحق شہیدان کربلا بحق اسیران کربلا جو مومن مومنات مر چکے سب کی مغفرت فرما جو زندہ سب اپنے حفظ و امان میں رکھ پریشانیاں دور فرما بیماروں کو شفاء کاملہ کا فرما پروردگار مشبان اہل بیت روئے زمین پر جہاں جہاں زیادہ یہ امام مصروف ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار جو طالب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو بدلا جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما پروردگار ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اپنے نور کا حجت کا ظہور جل فرما ماتم امام یا